چند جملے میرے سجاد کی فضیلت کے حوالے سے، خدای کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے، کیونکہ کافروں کی طرح سننا ہے اور اللہ کی طرح سننا ہے. چند جملے میرے اخلاص کی شجاعت کے حوالے سے اور چند جملے میرے سجاد کی فضیلت کے حوالے سے جو آج تک مجھے پہنچانی ہے. 25 سے 30 منٹ اسے کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس بات کو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑے کردار میں، بڑے کرداروں میں ماں کے اور باپ کے ایمان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بڑے کردار میں یا تو جو کہوں ماں کے خون کا، باپ کے خون کا اور ماں کے تربیت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. بات اگر پہنچتی ہے تو بولتے رہیے گا. یعنی بڑے کرداروں میں ماں کے ایمان کا، باپ کے ایمان کا اور ماں کے ایمان کا اہم حصہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام مقدس اردبیل، اردبیل ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں کے رہنے والے اتنے بڑے عالم تھے یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی سوال جب پیش آتا تھا تو یہ مولا علی کی تربت کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے اور جب سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا تھا. اتنے بڑے عالم تھے. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے. اتنے بڑے کردار میں ان کے باپ کے اور ان کے ماں کا ایمان کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا. کبھی اتنے بڑے آدمی گزرے بھائی تو آپ پہلے ان کے باپ کا نام سن لیجیے اور پھر ان کی ماں کا نام سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. ایران میں جگہ ہے اردبیل، وہاں کے لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں، وہاں پہ سیب بہت ہوتے ہیں. تو لوگ اپنی کھیتی کسانی کرنے کے لیے اپنے کھیتوں پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو ان کے والد ایک دن اپنے زمین پر اپنے کھیت پہ کام کرنے کے لیے پہنچے. کام کر رہے تھے تو سورج چڑھا. سورج چڑھا تو کام کرتے کرتے جب دن ہو گیا تو بھوک لگی. جب بھوک لگی تو کیا دیکھا پانی میں تیرتا ہوا سیب آ رہا ہے. واقعہ سنا ہوگا آپ کا، شاید سنا ہوگا آپ نے. لیکن دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی، ساری بات برائی ہے. بس پڑھنے کا لہجے کا طریقہ بدل جاتا ہے. بات اگر پہنچ جائے تو بتائیے گا. پانی میں تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا، بھوک لگی تھی، سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. بھوک لگ رہی تھی تو کھاتے ہوئے دھیان نہیں کیا، خیال میں نہیں آیا بھائی کس کا سیب ہے، کیونکہ بھوکے تھے. کھا گئے. کھانے کے بعد احساس ہوا کہ سیب تو میرا نہیں تھا، سیب تو کسی اور کا تھا. انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے درس دیا. درس کیا دیا؟ پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا جب کسی کا کھاتے ہو تو نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد تو خیال کرو کس کا کھا لیا. کھانے کے بعد احساس کرو بھائی کس کا کھایا ہے. جس راستے سے سیب آیا تھا اسی راستے پہ چل پڑے. پانی کی سائڈ پر کنارے پہنچے تو ایک باغ میں پہنچے. وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر دیکھا، گزرا دیکھا. تب کوئی بات کیا. ایک صاحب گھر سے باہر نکلے، کہا بھائی بات ایسی ہے کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے. کہا اجازت ہے میری طرف سے. اجازت لے کر یہ آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے اجازت دینے والے جاگے. کہا ٹھہریے سنیے. کہا جی فرمائیے. کہا بات ایسی ہے کہ اس بات کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں. توجہ سے دو. کیا کہا اس بات کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں. کہا پھر کہا اس بات کی آدھا مالک ہوں، میں اکیلا مالک نہیں ہوں. اس کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں، اس بات کو میں آدھا مالک ہوں. کہا آدھے کے مالک کون ہے؟ کہا آدھے کے مالک میرے بھائی جان جو نجف میں رہتے ہیں. میں آپ کو آدھے سیب کی اجازت دے سکتا ہوں. آدھے سیب کی اجازت بھائی جان لیں گے جو نجف میں رہتے ہیں. تاریخ نے لکھا یہ نجف سے اردبیل سے نجف چل دیے پیدل. آپ نجف سے اردبیل کا راستہ دیکھیں گے نا موبائل کے تو 1200 کلومیٹر ہے. کسی دکان قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں آ رہے ہیں، کسی کی زمین ہتھیانے کی اجازت لینے نہیں آ رہے ہیں. بھائی سیب کی لینے جا رہے ہیں اجازت آدھے سیب کی. پہنچے نجف. آپ جیسے نجف میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ کا کوئی وہاں چاہنے والا مل جائے، آپ کے پہچان کا مل جائے اور آپ سے کہے بھائی آپ کے شہر سے آیا ہوں، تو آپ کیا سوچیں گے کہ بھائی زیارت کرنے آیا ہے. یہ پہنچے
تکل بات کیا، بھائی علی ندی تھے، دروازہ کھلا، انہوں نے کہا آپ کے شہر سے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ شہر سے آئے ہیں، آپ زیارت کریں، میں کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہوں، دسترخوان کا انتظام کرتا ہوں. کہا نہیں، کھانا اور پانی تو ہم بعد میں کریں گے، توجہ سے دو، کھانا اور پانی تو ہم بعد میں کھائیں گے، چائے اور ناشتہ تو ہم بعد میں کریں گے. کہا پھر، کہا پہلے مجھے آدھے سیب کی اجازت دے دیجیے، توجہ بھی دو، کہا پہلے مجھے آدھے سیب کی اجازت دے دیجیے. کہا کیا مطلب؟ کہا مولا کے در پہ بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے وہ تو حلال کر لیں. ایک سلام پڑھے محمد علی کہا جو حرام کھایا ہے پہلے اسے تو حلال کر لیں. کہا بھیجے گھر پیسے نہیں ملے گی آپ کو. کہا پھر، کہا میری شرط ہے کہ میری بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی. راستے چلتے کسی جوان سے آپ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی کر لو، کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا نا بھائی بیٹی میں کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی. انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ بیٹی میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا. کہا سوچ لو، سمجھ لو. کہا سوچ لیا. اب بات قبر کس پار کی نہیں ہے، قبر کس پار کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ عادت سے مجھے جہنم تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے یہ عادت سے مجھے جہنم کے دروازے تک لا کے کھڑا کر دے. قبر کی اس پار کی بات نہیں ہے، قبر کی اس پار کی بات ہے. میں تیار ہوں شادی کے لیے. کہا اچھے سے سمجھ لو، کیونکہ میری بیٹی میں عیب بہت ہے، میری بیٹی میں خرابی بہت ہے. کہا کیا خرابی ہے، کیا عیب ہے؟ کہا میری بیٹی اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، کالی بھی ہے. کہا منظور ہے، تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے. شادی ہو گئی. پہنچے حجرے میں. جیسے حجرے میں پہنچے وہاں پہ کیا دیکھا، منظر ہی بدلا ہوا ہے، کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے، سچویشن ہی بدلا ہوا ہے. جیسے ہی حجرے میں پہنچے کیا دیکھا، سب کچھ وہاں منظر پورا بدلا ہوا ہے. بتایا کچھ اور تھا، نکلا کچھ اور. ابھی تک آپ نے بات سنا نا کہ بات آدھے سے 3 جب کرنے کے پہنچ گئے نجف تک، پیدل 12 سننے میں گئے. ماں کا ایمان سنیے، ماں کیسی ہوئی ہے. کہا پھر گھبرائے ہوئے لگے ہیں. کہا گھبرانے کی بات ہی ہے، آپ کی والد نے بتایا کچھ اور تھا اور یہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. کہا میرے والد نے کیا بتایا تھا؟ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی کالی ہے. کہا یقیناً میرے باپ نے صحیح بتایا تھا، میرے والد نے صحیح بتایا تھا. یقیناً میں بہری ہوں، یقیناً میں اندھی ہوں، یقیناً میں گونگی ہوں. کہا کیسے؟ کہا زندگی گزر گئی، یقیناً میں نگری ہوں، زندگی گزر گئی، کبھی بغیر اللہ کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. توجہ بھی دو. کہا یقیناً اندھی ہوں، زندگی گزر گئی، نہ کبھی کسی نامحرم کو میں نے دیکھا، نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا. کیا بتایا تھا؟ بہری ہوں، نہ کبھی کسی کی غیبت سنی، نہ کبھی کسی کی غیبت کی. کیا بتایا تھا؟ گونگی ہوں، بول نہیں سکتی. صحیح بتایا تھا میرے والد نے. نہ کبھی کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی غیبت سنی. جب اتنی مومنہ بیٹی، جب اتنی پاک بیٹی میرے والد کو ملی تو میری والد گئے مولا علی کی تربت کے پاس اور جانے کے بعد کہا مولا بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ دلوائیے. جب آپ اردبیل سے نجف آئے آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے تو میرے والد سمجھ گئے کہ آپ کو آدھا سیب نجف نہیں لایا بلکہ میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. بڑے کردار میں ماں کے اور باپ کے ایمان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. باپ کے خون کا اثر، ماں کی تربیت کا اثر. ایک ہی کردار میں اگر دونوں اثر دیکھنے ہو تو کہیں اور بن جاؤ. کربلا میں عباس کو دیکھو، 9 لاکھ کے لشکر سے دریا چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا. دریا سے پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. صلوات پڑھے محمد. یعنی بڑے کردار میں ایک ماں کے اور باپ کے ایمان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. مولا عباس، مولا علی نے کیا کہا اپنے بھائی علی سے؟ مولا عباس سے چل اس کے بعد مولا کے والد دوست کے حوالے کر کے رکھتے ہیں انشاءاللہ.
کیا کہا اپنے بھائی سے کہ مجھے کوئی بہادر خاندان کی بیٹی بتائیں، بہادر خاندان کی بیٹی بتائے، مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، انسان بیٹی لیتے وقت زیادہ چھان کرتا ہے یا بیٹی دیتے وقت؟ دیتے وقت کرتا ہے نا۔ علی بیٹی لے رہے ہیں کہ بیٹی دے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ علی کے ساتھ تاریخ میں ناانصافی ہوئی ہے، بات اگر پہنچ جائے تو پوری طاقت سے بول کر بتائیے گا۔ علی کے ساتھ تاریخ میں ناانصافی ہوئی ہے۔ کیا ناانصافی ہوئی؟ علی کے بارے میں لوگوں نے لکھ دیا تاریخ میں کہ علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیاہ دی، علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیاہ دی، فلاں کو بیاہ دی، فلاں کو بیاہ دی۔ علی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ علی دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو کیسے بیٹی دے گا؟ آگے عمر بنی، مولا عباس پیدا ہوئے، ہم نے عباس کو دیکھا، ہم نے عباس کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رسول کا پیغام بھی سنتا ہوا ہے، حسین کی ہیبت بھی سنتی ہوئی ہے، علی کی شجاعت بھی سنتی ہوئی ہے، فاطمہ کی حیا بھی سنتی ہوئی ہے۔ یعنی عباس کو دیکھو، حسن کو مانو، عباس کو دیکھو، فاطمہ کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو، علی کو پہچانو، عباس کو دیکھو، حسین کو مانو، عباس کو دیکھو، علی کو جانو، عباس کو دیکھو، حسن کو مانو، عباس کو دیکھو، فاطمہ کو تسلیم کرو۔ توجہ دیدو، یعنی عباس کو دیکھو، حسن کو مانو، عباس کو دیکھو، فاطمہ کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو، نبی کو جانو، عباس کو دیکھو، حسن کو سمجھو، عباس کو دیکھو، علی کو مانو۔ یعنی اہل بیت پیدا ہوئے اس لیے تاکہ خدا پہچانا جائے، عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ عباس پیدا ہوئے۔ مولا عباس اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے مولا عباس۔ آپ شجاعت کے جملے سنتے رہتے ہیں سے، اتنے بہادر تھے مولا عباس۔ آپ کو پتا ہے مولا عباس کا ننھیال کتنا بہادر تھا؟ مولا عباس کا ننھیال اتنا بہادر تھا کہ عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے مولا عباس کے ننھیال کے بہادروں کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے۔ کس کا نام؟ مولا عباس کے ننھیال کے بہادروں کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے۔ کون؟ عرب کے بہادر لوگ۔ ہم نے دیکھا چشمے زدن میں ایک تلوار آسمان سے آئی جس پہ لکھا ہوا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی عباس شجاع الطرفین تھے۔ عباس کا ننھیال بھی بہادر، عباس کا ددیال بھی بہادر۔ ننھیال اتنا بہادر کہ زمین کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا، ددیال اتنا بہادر کہ آسمان کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ جو مولا سمجھا کہ چچا تھے مولا عباس، جو چچا اتنا بہادر تو بھتیجا اتنا بہادر۔ امام سجاد صرف کربلا میں بیمار ہیں، بیماری کربلا ہیں، بیمارے کوفہ اور شام نہیں ہیں۔ جب شام پہنچے، شام میں جب قافلہ پہنچا، شام کون سی جگہ ہے؟ آپ مسلمان ڈاکٹروں سے سنتے رہتے ہیں، شام وہ جگہ ہے جہاں مولا علی کی دشمنی، نفرت پالی جاتی تھی۔ کیسے پالتے تھے لوگ؟ دربار کی طرف سے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کھلونے ملتے تھے، دربار کی طرف سے کھلونے بڑھتے تھے بچوں کو۔ شام ہوتی تھی، وہی درباری آتے تھے، بچے سے کھلونے چھین لیتے تھے۔ آگے دن دربار سستا تھا، بچوں سے پوچھا جاتا تھا بھیا تو تمہارے کھلونے تم کو دیے گئے، کھلونے کہاں گئے؟ تو بچے کہتے تھے پتہ نہیں کوئی آیا کھلونے چھین کے لے کے چلا گیا۔ تو درباری میں پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ درباری ان سے کہتے تھے تمہارے کھلونے کسی اور نے نہیں چھینے، تمہارے کھلونے چھیننے والے بندے کا نام علی ہے، علی نام کے شخص نے تمہارے کھلونے چھینے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس بچے کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے کھیلنے والی چیز کو کسی علی نام کے بندے نے چھین لیا ہے، وہ علی سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا؟ نفرت کرے گا نا۔ تو ایسے مولا علی کی دشمنی پالی جاتی تھی، نفرت پالی جاتی تھی۔
چھوٹے چھوٹے بچے تصویر بنا کے اس میں بیچ میں علی لکھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے, ماں باپ پوچھتے تھے بھیا کیا کر رہے ہو, تو کہتے تھے یہ علی کی تصویر بنا رہے ہیں. علی اگر میرے سامنے آتا, اگر علی میرے سامنے ہوتا تو ہم علی کو ایسے ہی مارتے. اس پہ تصویر پہ جوتے اور چپل سے مارتے تھے. یہ مولا علی کی دشمنی کا عالم تھا شام میں. یہ مولا علی کی دشمنی کا بغض کا عالم تھا شام میں. پوچھا نہیں مانگے حسین نے کہ تم نے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تو کیا کہا تھا, یہی کہا تھا نا کہ حسین لے آئی, حسین لے آئی, ہم تمہارے باپ کے دشمن میں قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ دشمنی تھی مولا علی کی. مولا سجاد کی شجاعت سمجھنے سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہوگا مولا سجاد کا دشمن کون ہے اور جو سامنے دشمن ہے کتنا طاقتور ہے. جتنے بھی مسلمان خلافت حکومت آئی ہے اس میں سے سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑی حکومت یزید کی رہی ہے. مولا سجاد کے سامنے بہت بڑا بادشاہ, بہت بڑا ظالم بادشاہ جس کا نام یزید, وہ دشمن تھا مولا سجاد کا, مولا امام حسین کا. امام حسین میں اور مولا سجاد میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. امام حسین اگر نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا ہے. توجہ دیجیے, اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا, اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بچتے. اگر حسین نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا ہے, اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بچتے. امام حسین امام سجاد نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے امام سجاد نے. یزید کے دربار میں امام سجاد نے خطبہ دیا ہے, جنت باغی ہے. انہوں نے معاذ اللہ خلیفہ رسول کے ساتھ بغاوت کی ہے, اس لیے میں نے قتل کر کے لائیں گے, اسیر کر کے لائیں گے, بیڑ پہ ہماری محبت کو واجب قرار دیا ہے, امامت ہمیں دی. مولانا سجاد نے جیسے جملے ادا کیے نا تو دربار میں ایک مرتبہ احرام بپا ہو گیا کہ آپ ہیں کون, بتائیں آپ کون ہیں. فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں. تو جو مولانا سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج رسول کے ساتھ اس پار گیا تھا, پردے کو اس پار تھا. امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو خانہ کعبہ کے بیچ میں پیدا ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں مولانا سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام اذان میں آتا ہے. توجہ دیجیے, جس کا نام اذان میں آتا ہے. لیکن مرتبہ جیسے ہی مولانا سجاد نے جملے کو ادا کیا, یزید نے کہا بھیا بتا یہ کون ہے, بتا یہ کون ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا اے بیمار بتا تو کون ہے, ذرا کھل کے بتا تو کون ہے. امام سجاد نے, دیکھیے امام سجاد نے یزید کو یہ حملہ نہیں ہے, یہ جملہ نہیں ہے مولا سجاد کا, یہ حملہ ہے مولا سجاد کا. امام سجاد نے مولا علی کے حملے کا کمال پتہ کیا تھا, مولا علی کے حملے کا کمال یہ تھا کہ کچھ دیر تک تو دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کٹا کہاں سے ہے. کچھ دیر تک تو دیکھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہاں سے کٹا ہے, کہاں سے مارا ہے. جب ہوا چلتی تھی سر سرکتا تھا, دھڑ سرکتا تھا, تب پتہ چلتا تھا سرک چکا ہے. مولا سجاد نے یزید کو کاٹا کہاں سے, یزید کو بھی پتہ نہیں چلا مارا کہاں سے امام سجاد نے. امام سجاد نے فرمایا سنو جملہ پہنچ جائے تو مولا سجاد کی شجاعت کو سوال کرنے کے جملے پہ امام سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں, میں ان میں سے ہوں, میں ان میں سے. توجہ دیجو, مولا سجاد فرماتے ہیں میں ان میں سے ہوں جس کا کلیجہ چبایا گیا. توجہ دیجو, جس کا کلیجہ چبایا گیا. ایک مرتبہ دربار میں آواز اٹھی کہ بھائی کلیجہ کس کا چبایا گیا, کہا کلیجہ تو حمزہ کا چبایا گیا. توجہ دیجو, کہا کلیجہ تو حمزہ کا چبایا گیا. کہا حمزہ کون, توجہ دیجو, کہا حمزہ کون تھا, کہا نبی کا چچا. کہا حمزہ کون, کہا یزید کی دادی. توجہ دیجو, کہا کلیجہ چبایا کس نے تھا, یزید کی دادی. سارا مجمع ہے, سارا مجمع ہے, جتنے درباری کے کرسی نشین ساتھ کے کرسی نشین سنتے نا, یہ کوئی اور نہیں تھے, خدا ہوئے پڑوس کے محلے کے لوگ نہیں تھے, یہ رائٹرز تھے, رپورٹرز تھے, پترکار تھے, لکھنے کے لیے آئے تھے. جیسے ہی امام نے کہا کلیجے چبانے والے کا نام ہے اس کی دادی ہندا نے کلیجہ چبایا, سارا مجمع اسے کتنا مفاجہ ہوا, سب کی زبان سے چنگا لیا. یہ کیا پورا معاملہ ہی بدل گیا, یہاں پہ پورا ماجرا ہی بدل گیا. جو دین کا, جس کی دادی نے نبی کی چچا کا کلیجہ چبایا ہے, وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں, وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے. پھر تاریخ نے لکھا, تاریخ نے منظر لکھا ہے, درباریوں نے منظر دیکھا ہے, کیسے بڑی درباری نے
किया, अपने बाबा का जीत का ऐलान किया और रात दरबार में देखो हम करबला में जीते हैं, तुम हार गए, हम जीत गए। यजीद ने कहा सज्जाद तुम जीते कैसे, हम हारे कैसे? इमाम ने फरमाया यजीद याद रखना करबला के मैदान में तुम लाख थे, हम 72 थे, तुम होल वाले थे, हम प्यास वाले थे, तुम दरिया के पास थे, हम दरिया से दूर थे, तुम नेज़े वाले थे, हम बेनेज़े वाले थे, तुम तलवार वाले थे, हम बेतलवार वाले थे, तुम्हारे पास असलहे थे, हम बेअसलहे वाले थे, तुम दरिया के पास थे, हम दरिया से दूर थे, तुम दरिया के पास थे, हम दरिया से दूर थे। यजीद करबला के मैदान में सबसे बड़ा कमाल ये था कि तुम लाखों आए, हजारों भागे, हम 72 आए, कोई न भागा। सलात पढ़े मोहम्मद तुम करबला के मैदान में लाखों आए, हजारों भागे, हम 72 आए, कोई चुंगा तुम चाहता तारीख ने लिखा हुसैन थे, सारी दुनिया में हुसैन का बनाया जा रहा है और जगह हुसैन की मदद की जा रही है। आज 25 मुहर्रम हो गई, आज की तारीख इमाम सज्जाद की शहादत से मशहूर है। मसाइल के चंद बूंदे और मुझे खत्म इंशाअल्लाह। सजादारों चौथे इमाम से सारे मदीने में आगे सवाल करता है, बोला करबला में सबसे सख्त मसाइल क्या थी? अगर वो पता है इमाम ने कुछ कहा नहीं, इमाम ने उससे कुछ कहा नहीं, इमाम ने सिर्फ अपने पैरों से कपड़े को हटाया, आने वाला बेहोश हो गया। ऐसा जब होश में आया ना, हाथों के जोड़ के कहता है वाला युद्ध आपके पैर के खाल मौजूद नहीं, ऐसा डालो इमाम लोग कहते आने वाले तुझे पता नहीं, अरे मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, अरे गले में खारदार तोप था। अज़ादारों ने मज़लूम ने करबला, अज़ादारों हुसैन की शहादत के बाद आपको पता है ना ददारो, हुसैन अपने बेटे सज्जाद के पास आए हैं और आने के बाद कहा है बेटा तेरा बाबा शहीद होने के लिए जा रहा है, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे लाल सज्जाद जब कहते शाम को छोड़कर मदीने जाना तो हमारे शिरों को हमारा सलाम कहना और कहना जब ठंडा पानी पिए तो हमारी प्यास को याद कर लेना। अज़ादारों इमाम हुसैन की शहादत के बाद अरे जालिमों ने खैमों में आग लगा दी, अरे बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमों में, अरे दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, अरे सज्जाद के खैमों में आग लगी, अरे बीमार सज्जाद। एक मर्तबा ज़ैनब कहती मेरे लाल सज्जाद अगर तू बता इस खैमों में जल के मर जाए या तो बेपर्दा खैमे के बाहर ए फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। ए अज़ादारों क़यामत हो गई। अज़ादारों एक मर्तबा शुक्र बढ़ा, अज़ादारों सकीना को तमाचे लगाना शुरू किया, अरे बच्ची जमीन पे गिर गई, आवाज दी अम्मू अब्बास मेरी मदद को आओ, अरे शुक्र के तमाचे। अज़ादारों ने मजबूर करबला, अज़ादारों बोले सज्जाद के ताबूत बरामद हो रहा है। अज़ादारों ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा। अज़ादारों क़यामत का जुमला है, अज़ादारों एक मंजर मैंने किताब में पढ़ा है, मंजर पहुंच जाए तो दो जुमले। अज़ादारों आज आपको शहजादी ज़ैनब को मौलाना सज्जाद का पुरसा देना है, इमाम हुसैन उनके बेटे का पुरसा देना है। अज़ादारों मजलिस में 3 बेटियां जरूर होती हैं। अज़ादारों मजलिस के किसी कोने में नबी की बेटी होगी, अरे किसी कोने में अली की बेटी होगी, किसी कोने में हुसैन की 4 साल की बच्चीना जो अपने भाई सईद सज्जाद से कहती है ऐ भैया सईद सज्जाद ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा से गिरना कर रहे हैं? ए बेटी सकीना ये कोई और नहीं तेरे बाबा की अज़ादार है। ए भैया सईद सज्जाद काश के करबला के मैदान में होते तो तमाचे न लगते। ए भैया सईद सज्जाद काश के करबला में होते, काश के करबला में होते तो मेरे पर्ची न लगती। हाँ अज़ादारों
कयामत हो गई। जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, अज़ादारों मुनादियों ने सदा देना शुरू किया, अरे बागी है, ये बागी है, इन्हें पत्थर मारे जाए। अज़ादारों पत्थर चले, अरे सज्जाद के पेशानी पे लगे। अज़ादारों जालिमों है, अज़ादारों कुछ लोग घर की छत पे खड़े थे। अज़ादारों आग को लेकर एक मर्तबा आग के अंगारों को छत से फेंका। अरे आग के अंगारे आए, सज्जाद के मामे पे गिरे। ज़ैनब ने कहा सज्जाद अमामे को संभालना। अज़ादारों सज्जाद का सर जख्मी हुआ। अम्मा, अरे बेटा क्या करे, हाथों में हथ कर लिया। अज़ादारों मदीने में सवाल किया गया, मौला ये बताए सबसे ज्यादा मुसीबत कब गुजर गई आप पर? आपके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत कौन सी थी? करबला में कौन सी बड़ी मुसीबत आपके लिए गुजरी? इमाम लोग के फरमाते आने वाले, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। इमाम ने 3 जुमले कहे, शाम अशाम अशाम। आने वाला हाथों को जोड़ के कहता है, मौला शाम में क्या गुजर गया? इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, तू मुझे इंसाफ से बता। अरे जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसकी माए बहने, उसकी फुफिया, अरे शराबियों के दरबार में नंगे सर यजीद के दरबार में मुनादी सदा देता है, ए अली की बेटी,